اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال امام محمد باقر علیہ السلام علینا ان یلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرقوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجہ نکالو اور نتیجہ نکالنے کے بعد فتویٰ دو۔ صدر علی وقار، آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے تقلید، مرجیت۔ اب تقلید کیا ہے؟ تقلید جس کی لغوی معنی کو دیکھا جائے تو وہ ہے پیروی، اتباع۔ اب لفظ تقلید 5 رخ پر مشتمل ہے، اگر اس کی لغوی معنی کو دیکھا جائے تو وہ بھی 5 رخ پر مشتمل ہے۔ اس خدا رب العزت کی قدرت و شان تو دیکھے کہ جس نے پنجتن پاک کو بھی 5 رکھا اور تقلید میں حروف کو بھی 5 رکھا۔ اب پنجتن کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی تو تقلید کیسے چل سکتی ہے؟ صدر علی وقار، اگرچہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، ہم اس لیے اللہ کو ایک نہیں مانتے کہ ہمیں ماں باپ نے بتایا ہے، یا ہم اس لیے خدا کو عادل نہیں مانتے کہ ہمیں کسی استاد نے بتایا ہے، یا ہم اس لیے انبیاء کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں مراجع تقلید نے بتایا ہے، بلکہ ہم ان تمام چیزوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ عادل ہے، اس نے اپنے سے رابطہ کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اب جو خدا سے ہمارا رابطہ کرائے انہیں معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ ہستیاں گنہگار تو ہو نہیں سکتی جو خدا سے ہمارا رابطہ کرائے، اور جب وہ ہستیاں یہاں سے چلی جائے اور ان کی جگہ پر جو ہے انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے، اور یہ غیر معصوم مراجع ہے۔ غیر معصوم کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خطا کار ہے، ارے وہ اور ہوں گے جنہوں نے خطا کاروں کو اپنا امام بنایا ہوگا۔ ہمارے مراجع تقلید، ہمارے مجتہدین تقویٰ کے اس درجے پر فائز ہے کہ مکروہات بھی ان کے دامن کو چھو نہیں سکتی۔ اگر وہ قرآن پڑھے تو قرآن گواہی دے کہ یہ میرا قاری ہے، اگر وہ ہمیں نماز پڑھائے تو نماز کہے کہ یہ میرا نمازی ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کہے کہ اس نے مجھے ادا کیا ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ کہے کہ یہ میرا روزہ دار ہے، اگر وہ راہ خدا میں جہاد کو جائے تو خود خالق کہے اللہ اپنے دشمنوں پر تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ صدر علی وقار، اب ہم تقلید کس کی کریں؟ کیا ہم کسی عورت کی تقلید کریں؟ نہیں صدر علی وقار، ہم کسی عورت کی تقلید نہیں کریں گے۔ ہاں، اگرچہ عورت خود اجتہاد کے درجے پر پہنچ جائے تو وہ اپنی تقلید کر سکتی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی عورت کی تقلید نہیں کرے گا، بلکہ ہم ایک مرد کی تقلید کریں گے جو بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ صدر علی وقار، اب یہ تقلید، یہ مرجعیت کا نظام کب سے چلا؟ یہ تقلید کا نظام اس وقت چلا کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ اصحاب بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ رسول خدا کے دور میں مجتہد فتویٰ دیتے تھے اور لوگ ان کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ اب مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو سارے قرآن کا علم ہو، جس نے 32 سے 36 احادیث پر عبور حاصل کیا ہو۔ اگر رسول خدا کے دور پر نظر ڈالی جائے تو رسول خدا کے دور میں علماء پر ظلم کیا گیا تھا اور 40 علماء کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ رسول خدا کے پیغام کو نہیں مٹا سکے۔ اگر آج کے دور پر نظر ڈالی جائے تو آج کا جو مجتہد ہے، علی کا فرزند ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے کبھی قاسم سلیمانی کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی ابراہیم رئیسی کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی حسن نصر اللہ کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ علی کے فرزند کو کمزور نہیں کر سکتے، وہ مرجعیت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ صدر علی وقار، شیعوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اصحاب اور ائمہ کی خدمت میں جا کر اپنے شرعی مسائل پیش کیا کرتے تھے، اور شیعوں کے اس عمل نے تقلید کی بنیاد ڈالی۔ غیبت صغریٰ کے بعد بھی شیعوں نے علماء کی طرف رجوع کرنے کی اپنی اس روش کو جاری رکھا۔ اس روش کو امام زمانہ کے اس قول سے مزید تقویت ملتی ہے کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَّا رُوَاةَ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ۔ پیش آمد حوادث کے موقع پر ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب اس اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ اس اہل ذکر سے مراد ہمارے انبیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے اوصیاء اور ہمارے 12 امام ہیں۔ اب میں چند جملے بیان کر کے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا 12واں امام پردہ غیبت میں ہے، اب وہ حجابان نور میں ہے۔ اب جب وہ حجابان نور میں ہے اور ہم منصب خاک پر ہیں، یہاں کس طرح ہم ان سے جڑیں، ان سے رجوع کریں؟ اگر 2 بھائیوں میں مسئلہ ہو جائے تو کس سے پوچھیں؟
رشتے داروں میں مسئلہ ہو جائے تو کس سے پوچھے, کیونکہ ان تک تو ہماری رسائی ہو نہیں سکتی. کس کی رسائی ہوگی, کس تک رسائی ہوگی؟ ہمیں کس کے پاس جانا ہوگا؟ ہمیں انہی علماء کے پاس جانا ہوگا کہ جو مکتب مہدی میں تربیت یافتہ ہوں گے. وہ علماء کس اتھارٹی پر بتائیں گے, وہ علماء کس اتھارٹی پر جان کے معاملات کو دیکھیں گے, مال کے معاملات کو دیکھیں گے, عزت اور آبرو کے معاملات کو دیکھیں گے. بس اسی اتھارٹی کا نام مرجعیت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام. التماس دعا.